अस्सलाम वालेकुम शाराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ हैं मेरे कोलीग हैदर शिराजी। हैदर शिराजी को आपने पहले भी देखा होगा, हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो कुछ चल रहा है उस पर उस व्लॉग किया था। और आज फिर हैदर शिराजी साहब को हमने इसलिए दावत दी है कि हैदर शिराजी आज सेंट्रल जेल अडियाला गए थे, जहाँ पे बानी चेयरमैन PTI इमरान खान का ट्रायल जो है वो चल रहा है। और इनकी दो मुलाकातें पिछले 2 दिन में हुई हैं। उन मुलाकातों के अंदर बहुत सारी बातें हुई हैं। वो पूछते हैं इनसे कि हैदर शिराजी साहब कैसे हैं। हैदर साहब आप ठीक हैं? खुदा का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कैसा रहा आपका तजर्बा? वहाँ जाके आपने कवरेज की, आपकी मुलाकातें हुई, सुना बहुत सारी गुफ्तो शुनीद भी आपके साथ की है बानी PTI ने। जी बिल्कुल, साफ ज़ाहिर है जब वो उन्हें उनका ज़्यादा इंटरेक्शन ये रहता था कि वो तकारीर किया करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया करते थे, रोज़ाना कोई ना कोई उनके का वीडियो पैगाम आता था। और जब से कैद हैं तो उनको गुफ्तगू करने के लिए या अवाम के साथ रब्ता करने के लिए इस दौरान हमने देखा कि पहले जो जेल के अंदर ही ट्रायल हो रहा था, लेकिन उस तक एक्सेस नहीं थी। फिर मीडिया को एक्सेस हुई तो उसके बाद अब उनका इंटरेक्शन बढ़ता जा रहा है। वो गुफ्तगू करते हैं मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे। गुज़िश्ता 2 जो समातें हुईं इसमें उन्होंने पाकिस्तान के दाखिली और इसके अलावा पड़ोसी ममालिक के हवाले से ताल्लुक़ात पर, दीगर अमूर पर, मईशत पर, सियासत पर, पाकिस्तान के अदलिया पर, मुख्तलिफ़ इशूज़ पर गुफ्तगू उन्होंने की है। अच्छा, अदलिया पे भी गुफ्तगू की है, तो अदलिया के हवाले से क्या गुफ्तगू की है उन्होंने? आप मुझे ऑफ द कैमरा बता रहे थे कि शायद कुछ जज साहबान से उनके शिकवे भी हैं। कोई उमर अता बंदयाल साहब के हवाले से आपने कोई सवाल वगैरह पूछा उनसे? देखिए, काज़ी फ़ाइज़ ईसा से मुतल्लिक भी पूछा, जजेस पर अदम एतमाद के बारे में भी पूछा उनसे। इसके अलावा एजाज़ुल अहसन के हवाले से मैंने बात की कि कुछ जजेस सुप्रीम क्या कोर्ट वो के मुकालमा क्या था? इस्तीफ़ा दे रहे हैं, वो तो ये क्या 3। मुकालमा क्या था? मतलब कैसे इजाजुल एहसन साहब के बारे में आपने पूछा, तो आपका सवाल क्या था? उनका रद्द-ए-अमल क्या था? देखिए, सबसे पहले गुज़िश्ता रोज़ की समात पर तो उन्होंने उमर अता बंदयाल के हवाले से उन्होंने कहा था कि उन्होंने मुझे मायूस किया। अच्छा, किस हवाले से मायूस किया उमर अता बंदयाल साहब ने? उनसे शायद वो चाहते थे कि कहीं न कहीं उनकी जमात को रिलीफ़ दे के जाते, वो फ़ैसले ऐसे कर देते जो बहादुरी के साथ इलेक्शन करवाना, जैसा कि उनके लिए एक बकौल देखिए, 9 PTI के। मई को जो वाक़यात हुए, गिरफ़्तारी हुई इनकी, फिर उसके बाद जो वाक़यात हुए, 11 मई को उनको बुलाया गया और गुड टू सी यू तक कहा, फिर भी उमर अता बंदयाल साहब से उनको शिकवा। देखिए, ये शिकवा चंद जुमलों के दरमियान हमें नज़र आता है। उन्होंने कहा पहले जुमले में 2-1 मिनट कबल कि मुझे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रेंजर्स ने मुझे अगवा किया और सुप्रीम कोर्ट ने मुझे कहा कि आप रहा हो रहे हैं। उन्होंने साथ ही थोड़ी देर बाद जो ही सवाल हुआ साथ ही, तो उन्होंने कहा कि मुझे उमर अता बंदयाल से मायूसी हुई। यानी कि पहले जुमले में वो कह रहे थे कि वहाँ से मुझे रिलीफ़ मिला, लेकिन आगे चल के कहते हैं कि मुझे उनसे मायूसी हुई। फिर काज़ी फ़ाइज़ ईसा के बारे वो में। शायद इसलिए मायूसी तो नहीं थी क्योंकि उस हेयरिंग के अंदर मैं भी था और इमरान खान साहब को जब लाया गया था वहाँ पे मर्सिडीज़ के अंदर, तो वो जो है वो कह रहे थे कि जज साहब मैंने घर जाना है, और उन्होंने कहा घर तो नहीं आप जा सकते हो, तो उनको गेस्ट हाउस पुलिस जो है वो वहाँ पे भिजवा दिया गया था 2 दिन। अ, तो इसलिए मायूसी थी उनको। देखिए, मायूस तो वो नज़र आए हैं ख़ासकर उमर अता बंदयाल के हवाले से, लेकिन एक तरह से वो पुरुमीद भी नज़र आए कि मौजूदा चीफ़ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट जो है उन्हें कुछ केसेस में इंसाफ फ़राहम करेगी। जैसा कि उन्होंने कहा कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो हैं उनसे मुझे ये तवक्को है कि ह्यूमन राइट्स की एक पिटीशन है उसको वो टेकअप करें, उसको समात के लिए मुकर्रर करें। लेकिन जब ये बात हो रही थी तो मैंने इसी दौरान उनसे एक सवाल किया कि आप उनसे उम्मीद लगा कर रखी है, उन्हें कहा है कि आप हमारे लिए ह्यूमन राइट्स की एक जो पिटिशन है उसको समात के लिए मुकर्रर करें, लेकिन साथ ही लतीफ़ खोसा उधर मौजूद थे। मैंने उनसे कहा कि आपके वकला तो उन पर अदम एतमाद कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ मुहिम चला रहे हैं। ये कैसा मामला है कि एक तरफ अदम एतमाद कर रहे हैं, पिटिशन्स वापस ले रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हमें उन पर एतमाद है, हमें उनसे उम्मीदें हैं।
تو اس دوران عمران خان کچھ بولنا چاہتے تھے، لیکن لطیف کوسہ درمیان میں آئے اور کہا کہ نہیں، وہ پارٹی پالیسی ہوتی ہے کچھ. تو عمران خان نے فوراً کہا کہ یہ پارٹی پالیسی ہوتی ہے. اب یہ سمجھا جائے کہ عدلیہ کے حوالے سے تنقید کا معاملہ جو ہے، اور اس کے بعد ان پر اعتماد بھی کرنا، جس طرح بیرسٹر گوہر کا گروپ ہے وہ کہتا ہے کہ اعتماد کرتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ پر، شیر افضل مروت تنقید کرنے کے لیے کھل کر اچھا، سامنے یہ آتے ہیں، تو تبصرہ وہ ڈفرینٹ چیز وہ نظر تو آئی. سمجھ جاتی ہے. تو بس قاضی فیصہ کے حوالے سے، اور یہ اس وقت گفتگو ہے جب وہ بلے کے نشان والا فیصلہ آ چکا ہوا آ ہے. چکا ہے. ہاں، تو بلے کے نشان کے فیصلے کے حوالے سے بھی کچھ کہا انہوں نے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا کہ بلے کا نشان ہم سے لے لیا گیا ہے، تو ہماری اب یہ ان سے ریکویسٹ ہے، ہم ان سے چاہتے ہیں، کیونکہ ہماری جو آخری امید ہے وہ عدلیہ ہی ہے. انہوں نے کہا کہ اب ہمیں قاضی فائز عیسیٰ ایک یہ کام کریں کہ ہمارے جو تمام رہنما ہیں وہ کھل کر مہم کرنا نہیں، انہیں کرنے نہیں دی جا رہی، تو ان سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ جتنے ہمارے رہنما آزادی سے انتخابی مہم چلانا چاہتے ہیں، ان کے روڑے اٹکائے جا رہے ہیں، وہ جلسے نہیں کر سکتے، وہ جلوس نہیں کر سکتے، یا کنونشن تک بھی نہیں کھل کے کرنے دی جا رہی. تو قاضی فائز عیسیٰ اس برابری کے تناسب کے لیے کردار ادا کریں کہ ہمیں تو وہ تو فری اینڈ فیئر لیول کے پلینگ مواقع فیلڈ کی جو ملیں. درخواست ہے اس کے اوپر آرڈر بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے کر دیا تھا، اور پھر انہوں نے اس کے اوپر کنٹمپٹ کی درخواست ڈالی اور وہ واپس لے لی. تو اب کیا سوموٹو لے تو نہیں لے سکتے نا، مطلب یہ کیسے کاروائی کریں گے؟ اچھا، پھر اس کے بعد اعجاز الحسن صاحب کے حوالے سے کیا آپ نے کیا سوال کیا، وہ ذرا مجھے پریسائسلی بتائیے، اور پھر ان کا جواب کیا تھا؟ دیکھیے، یہ میرا دو حصوں میں یہ سوال تھا. پہلا میں نے کہا کہ ججز جو ہیں سپریم کورٹ کے، وہ استعفے دے رہے ہیں، اور ایسے ججز جو پی ٹی آئی کے حوالے سے نرم گوشہ رکھتے تھے، تو انہوں نے تھوڑا سا چہرہ کیا کہ نرم گوشہ. تو میں نے پھر سوال کو نیریٹ کیا کچھ اس انداز سے بتایا کہ میں نے بولا کہ وہ آپ کی پارٹی، بعد نظر میں ہمیں ایسا لگتا تھا کہ آپ کی پارٹی کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں وہ آپ کے حامی بھی رہے ہیں. تو اس پر انہوں نے کہا کہ میرا کوئی عدلیہ میں یاد کریں فیورٹ کوئی نہیں ہے عدلیہ میں، اور وہ ایک ایماندار آدمی تھے، اور دوسرا ان کے جب جانے آپ کا نے میرا اعجاز الحسن کا نام جی. لیا تو انہوں نے تو کہا کہ وہ ایک وہ ایک ایماندار ایماندار جج تھے. جج تھے، وہ ایک آنیسٹ آدمی تھے، اور ان کے جانے کا مجھے بڑا افسوس ہوا ہے. میں نے بولا کہ اسی دوران وہ آگے افسوس ہوا ان کا؟ افسوس ہوا مجھے. اچھا، افسوس کا اظہار کیا اعجاز افسوس کا الحسن کے اظہار استعفے کیا. پہ، تو افسوس کا اظہار انہوں نے کیا. کہا مظاہر کہ نقوی صاحب نے بڑے افسوس کا اظہار کیا. جی، اس دوران ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ سجاد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ ایک ایماندار جج تھے. تو مسلم لیگ نون ان کے خلاف آئی. اعجاز الحسن ایک ایماندار جج ہیں. دیگر ججز جو استعفے دے رہے ہیں بڑے ایماندار ہیں، اپ رائٹ ہیں. وہ ان کے جو فیصلے ہوتے ہیں قانون کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن ان کے خلاف مہم چلائی جاتی ہے. یاد رکھیں، پاکستان، ان کے بقول عمران خان صاحب کی، کہ پاکستان میں یہ روایت چل نکلی ہے کہ جو ایماندار جج ہے، جو قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، اس کو رہنے نہیں دیا جاتا، اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو پھر کیا انہوں نے اپنی حکومت کے دوران جو ہے وہ جو ریفرنس کیا تھا اس حوالے سے بھی اس کو کنڈمنیشن تو کی ہوگی میرے خیال میں؟ دیکھیں، اس کے حوالے سے اگلا کوئی بات سوال نہیں میرا کی. یہی تھا. ہاں. دیکھیں، ساتھ ہی میں نے ان سے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں کیا کہیں گے. آج کل عمران خان کو میں دیکھ رہا ہوں کہ جو دو تین جو ہمارے انٹریکشن بھی ہوئے، دو سماعتوں پہ میں گیا، چیزیں دیکھی میں نے، وہ جج کے ساتھ جا کے گفتگو کرتے رہے. وہ کچھ چیزیں ہیں جس پر کوشش کرتے ہیں بولنے کی، لیکن اچانک خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. میں نے قاضی فائز عیسیٰ کا ذکر چھیڑا اسی دوران کہ ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. گزشتہ روز انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے گفتگو کی تھی. انہوں نے کہا کہ ان سے ہمیں امیدیں وابستہ ہیں، انہوں نے بلے کا نشان تو لے لیا، لیکن دوسری طرف ہمیں یہ ہے کہ اپنا وہ الیکشن کمپین کے لیے ہمارے وہ ٹیک اپ کریں گے ہیومن رائٹس کا جو پٹیشن ہے. لیکن ساتھ ہی آج انہوں نے کچھ جواب نہیں دیا. وہ کہنا چاہتے تھے کچھ، لیکن اچانک انہوں نے کہا نہیں، اس کو چھوڑ ہی دیں پھر. اچھا، تو آپ کی مجھے آپ بتائے تھے آف کیمرہ، اگر آپ کہتے ہیں تو میں یہ سوال پوچھ لوں. یہ ٹوٹلی آپ پہ منحصر ہے کہ آپ اس کا جواب دینا چاہتے ہیں یا نہیں دینا چاہتے ہیں. آپ بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک وہ آپ کے پاس آ گئے، اور پھر جو ایک کیس ہے ان کی اہلیہ سے متعلق، تو اس پر آپ کو مخاطب کر کے بالخصوص کیا کہا انہوں نے؟ اگر آپ یہ اس کا جواب دینا چاہیں، مطلب میں آپ پہ
فورس نہیں کر رہا ہوں. دیکھیے وہ تو عمران خان صاحب جس وقت آئے تو میری ان سے ملاقات تقریباً 5.5 ماہ کے بعد ہوئی ہے. 5 ماہ قبل جب انہیں گرفتار کیا گیا تو اس سے پہلے وہ اسلام آباد میں ایک کیس کے سلسلے میں آئے تھے اور یہاں سے بنی گالا گئے تو ان کے ساتھ ایک طویل نشست ہوئی. اس کے بعد اتنے گیپ کے دوران ان سے ملاقات ہوئی تو وہ پہلے تو جس وقت آئے انہوں نے کہا کہ آیات جو ہیں میں آج آیا ہوں پڑھ کے لایا ہوں تو وہ 2 آیات ہیں میں آپ کو بتاؤں گا. اس دوران جب پہلی میری نظر پڑی تو یہ ویسے ہی میں اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں مجھے وہ اس دوران اس کی بنسبت 5.5 ماہ کے بعد تھوڑے صحت مند لگے ہیں مجھے ذاتی طور پر. اچھا موٹے ہو گئے ہیں. تھوڑے سے ہیلدی نظر آئے. اچھا تو ساتھ ہی جس وقت جناب دیسی مرغی اسی دوران اچھا کہہ سکتے ہیں اسی دوران میں وہ نوٹ کر رہا تھا تو نوٹ کرتے کرتے تھوڑے سے مجھے لگا کہ ادھر ادھر حرکت ہوئی تو دوست ہمارے جو رپورٹر تھے وہ کھڑے ہوئے. سامنے دیکھا عمران خان صاحب تھے اور میری اتنے عرصے بعد ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے بولا ہاں کیا حال ہے خیریت سے ہو ٹھیک ہو نا. میں نے بولا میں خیریت سے ہوں. پھر وہ چونکہ انہوں نے جاتے ہوئے قرآن پاک کا ذکر کیا تھا پھر انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں نا حالات کس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ یہ رپورٹ بھی ہوا ہے میڈیا پر سارا کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں ایک بچوں کی ماں کے خلاف بچوں کے باپ پر کو گرفتار کیا گیا اس کو اغوا کیا گیا اور الزام لگایا جا رہا ہے تو یہ دیکھیں نا یہ کیا ہونا چاہیے ایسے معاشرے میں جہاں پر ایک بچوں کے ماں کے خاوند کو اغوا کیا گیا اس کو پتہ نہیں کہاں تھا زبردستی ایسے بیانات دلوائے جا رہے ہیں. اور یہ گزشتہ روز انہوں نے گفتگو کی اور آج چونکہ اس کیس ہی کی سماعت ہو رہی تھی تو آج انہوں نے اس سے پہلے ہی یہ بیان دیا ہے تو وہ پہلے ہی سے تیار کرتے ہیں ہر چیز کو کہ آگے کیس کون سا آنے والا ہے تو اس سے قبل ہی ایک بیان دے دیتے ہیں. تو یہ بیان اس سلسلے کی کڑی تھی جو آج ہمیں نظر آیا کہ فرد جرم عائد کرنے کے معاملات تھے. تو اچھا یہ آج وہ جو ٹرائل چل رہا ہے تو لیکن ہائی کورٹ میں بھی تو وہ چل رہا تھا ہائی کورٹ نے بھی اس کو کچھ کیا یہ فرد جرم کس پہ آئے تو میں میڈیا آج نہیں دیکھ سکا تو معذرت. میں تو ابھی وہاں اڈیالہ سے ہی آیا ہوں تو وہ وہاں پر فرد جرم عائد کی جانے کے معاملات چل رہے تھے لیکن کس کیس کے اندر اسی یہ جو عدت کا معاملہ کیس ہے اور اس تناظر میں تو اس میں یہ ان کے وکلاء کی جانب سے عمران خان کے وکلاء کی جانب سے کہا گیا کہ چونکہ ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے تو لہٰذا اسے تھوڑا پینڈنگ کیا جائے تو وہ پینڈنگ اسی تناظر میں ہوا ہے. چلیں بہت شکریہ آپ کا حیدر شاہد صاحب آپ نے ہمیں جو ہے وہ اڈیالہ جیل سینٹرل جیل کے اندر عمران خان سے ہونے والی ملاقات اور وہاں پہ انہوں نے کیا دیکھا وہ شیئر کیا. شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے اور ہاں کمنٹ ضرور کیجیے گا لیکن وہ جیسے ہمارے دوست گوہر بٹ کہتے ہیں کہ تہذیب کے دائرے میں. اللہ نگہبان.